بات کیا ہے، یہ تین عنوان سمجھانے والے ہیں۔ آگے دیکھیں دلیل نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو، فقہا کی بات مانو۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ شہری لوگو، تم شہری ہو، دیہات والوں سے ترجمہ سیکھو۔ دیکھو ترجمہ ہو رہا ہے نا، عوام کے دماغ میں اترے مولوی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہ کیا سمجھیں گے؟ سیدھی سیدھی بات کرو، ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو، فقہا کی بات مانو۔ یہ جو بعد میں آپ نے امر کا معنی فقہا کرنا ہے، یہ معنی ترجمے میں کرو، ان کے دماغ میں بات اترے اولی الامر سے مراد کیا ہے۔ ہم پہلے اولی الامر کا معنی اولی الامر ہی کریں گے، پھر بعد میں کہیں گے فلاں نے لکھا اولی الامر سے مراد ہے اہل الفقہ فی الدین، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آنا۔ اہل الفقہ فی الدین یعنی اہل الفقہ فی الدین کیسے سمجھ آئے گا؟ سیدھا ترجمہ کرو، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے خدا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا، مصطفیٰ کی بات ماننے کا حکم بھی دیا، فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا۔ ایک ہی آیت میں فرمایا قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق ہے، فقہ بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ نکلا کہ نہیں آپ کا؟ یہ تو میں خطابت کی جھلکیاں چھیڑ رہا ہوں، ایسے عوام اٹھتی ہے۔ یقین فرمائیں ایسے پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹہ گزر جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹہ ہو گیا بس، ایسے عوام کہتی گھنٹہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ کہتے نہیں سنتے نہیں۔ اس میں کون سی فرقہ واریت ہے؟ مجھے بتاؤ کون سی فرقہ واریت؟ جو بات ہم مانتے ہیں وہی عوام کو سمجھاتے ہیں، اس میں فرقہ واریت کون سی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو یہ فائل میں چیزیں لکھی پڑی ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں آیا ہوں نا صرف بتانے کے لیے کہ اس دلیل کو آپ نے بیان کیسے کرنا ہے۔ خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ کہتے ہیں فقہ کہاں لکھا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہے۔ فقہا کی بات کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے فقہا کی بات مانو، میں ایسے تھوڑے فقہا کی بات مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فقہ مانو، ایسے ہم تھوڑی فقہ مانتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا۔ پھر میں سمجھانے کے لیے کہتے ہو، لوگ کہتے ہیں جی وہ نہیں مانتے، میں نے کہا نہ مانے، حکم ہے آمنو کو، نہیں سمجھے؟ حکم کسے ہے؟ تو وہ نہ مانے، پھر کیا ہوا؟ مطلق فقہ کے انکار سے بندہ آمنو سے نکل جاتا ہے، فقہ شخصی کے انکار سے آمنو میں رہتا ہے۔ کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ اپنے دارالفتوں سے پوچھو۔ ایک بندہ کہ میں فقہ ہی نہیں مانتا، کیسے نہیں مانتا؟ کیسا مسلمان ہے فقہ ہی نہیں مانتا؟ ہاں یہ کہ فقہ ابی حنیفہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، فقہ مالکی مان لو۔ فقہ مالکی نہیں مانتا، فقہ شافعی مانتا ہوں، فقہ شافعی نہیں فقہ حنبلی مانتا ہوں، چاروں فقہ نے کوئی اور فقہ مانتا ہوں، میں فقہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ خیر قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے اولی الامر اللہ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو، اور یہ دلیل سمجھانا سیکھو۔ پہلے فرمایا کس کی بات مانو؟ بولو کس کی؟ میں اللہ نہیں کہہ رہا، میں خدا کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فتنے کی سرکوبی ہو۔ آج کے دور میں لوگ اللہ کو اللہ کہنے کے قائل ہوں گے، اللہ کو خدا کہنے کے قائل نہیں ہوں گے، اور یہ فتنی پنجاب کی نہیں ہے، یہ فتنی کراچی سے چلی ہے اور پنجاب پہنچ گئی۔ یہ جماعت المسلمین کا فتنہ ہے، انہوں نے بات شروع کی ہے اللہ کو خدا نہیں کہنا، اللہ کو خدا نہیں کہنا۔ کس نے شروع کی ہے؟ جماعت المسلمین نے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیوں شروع کیا؟ اصل بات یہ تھی اکابر علماء دیوبند سے کاٹنا تھا، علماء حق سے دور کرنا تھا۔ باطل کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں، ان کو کیسے دور کرنا ہے، ان کو کیسے کاٹیں؟ کیا بنیاد کیا بنائیں؟ بنیاد کیا بنائی؟ ایک سبق ان کو بڑھا دو کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، اللہ کو خدا
نہیں کہنا۔ کیوں؟ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہو سکتے۔ ایسا لفظ اللہ کے لیے بولنا جس کا جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو ہے۔ خدا نہ کہو، اس سے شرک کی بو آتی ہے، بندہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سبق آپ کو یاد ہو گیا۔ اگلا سبق اٹھاؤ فضائل اعمال، مولانا زکریا اللہ کو خدا لکھتے ہیں۔ اگلا سبق اٹھاؤ بہشتی زیور، مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کو خدا لکھتے ہیں۔ اٹھاؤ تفسیر عثمانی، شیخ الہند اور مولانا عثمانی اللہ کو خدا لکھتے ہیں۔ پہلا سبق اللہ کو خدا بولو نہیں کہنا، کیوں؟ شرک کی بو آتی ہے۔ دوسرا سبق فلاں فلاں نے خدا لکھا ہے، اب چھوڑ دے گا۔ تفسیر عثمانی چھوڑو، اس میں خدا لکھا ہے۔ بہشتی زیور چھوڑو، اللہ کو خدا لکھا ہے۔ فضائل اعمال چھوڑو، اس میں اللہ کو خدا لکھا ہے۔ علماء دیوبند کو چھوڑو، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ شرک کی بو آتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری رعایت مت کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے اپنی عوام کو اس بات پہ قائل کر لیا اللہ کو خدا کہنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، مجھے آپ بتاؤ آپ کی عوام بہشتی زیور چھوڑے گی؟ فضائل اعمال چھوڑے گی؟ تفسیر عثمانی چھوڑ دے گی؟ اکابر علماء دیوبند کو چھوڑ دے گی؟ اور جب آگ نے یہ سبق رٹا دیا اللہ کو خدا نہیں کہنا، تو آپ نے دروازہ کھول دیا نا چھوڑنے کا۔ میں پہرا دے رہا ہوں، میں عوام کو کھڑا کر رہا ہوں، فضائل اعمال پہ پہرے دے رہا ہوں، بہشتی زیور سے جوڑ رہا ہوں، اکابر علماء دیوبند کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کٹنے نہیں دے رہا، اور مجھے تم کہتے ہو یہ توڑ رہا ہے۔ میں توڑ نہیں رہا، میں امت کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہوں۔ کہو ان کو خدا کہنا جائز ہے تاکہ بہشتی زیور سے جڑے رہے۔ آپ اٹھاؤ آسن البیان، یہ جو محمد جونگڑی کا ترجمہ ہے، اس کے اوپر آپ حاشیہ دیکھو، پھر اس کا مقدمہ دیکھو۔ اس کے حاشیہ لکھنے والے نے مقدمے میں لکھا ہے، کہا جی تفسیر آسن البیان پوری میں جہاں جہاں خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے وہاں وہاں اللہ لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک کی بو آ رہی ہے۔ میں نے پوری آسن البیان پر 1 گھنٹے کی ویڈیو بیان ریکارڈ کرا ہے، پوری تفسیر پر، پورا تحقیقی جائزہ میں نے اس پر بھی ریکارڈ کرا ہے۔ میں نے کہا پوری تفسیر آسن البیان میں جہاں جہاں خدا لکھا تھا، چونکہ وہ شرک تھا، آپ نے اللہ اللہ لکھ دیا۔ تفسیر آسن البیان تو شرکیہ تھی، توحیدی بن گئی۔ وہ جو مصنف شرک پہ مرا ہے اس کی مغفرت کا کیا کرو گے؟ نہیں، اس کو کیسے بخشواؤ گے بتاؤ؟ کسی مشرک مصنف کی توحیدی تفسیر امت کو دینا جائز ہے؟ کیا جواب دو گے اس کا؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب مجھے بتاؤ، اللہ کہنا چاہیے کہ خدا کہنا جائز ہے؟ بولتے نہیں آپ۔ جاؤ گھر تفسیر معرف القرآن اٹھاؤ، مولانا ادریس قادری کی کل شیء ہالک الا وجہہ، اس آیت کے تحت حضرت اللہ کو خدا کہنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں، اس پہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر اللہ کو خدا بھی لکھ رہے ہیں اور خدا لکھنے پہ دلائل بھی دے رہے ہیں، اور میں اسی اکابر والی بات کو امت میں پھیلا رہا ہوں کہ خدا کہنا جائز ہے۔ مجھے آپ کہتے ہیں امت کو توڑ رہے۔ اب مجھے بتاؤ میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ ٹوٹے گی کب؟ مولانا قادری بھی کہہ رہے ہیں خدا کہنا ہے، میں کہتا ہوں نہیں کہنا، امت ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ بولو بھائی، جو میرے معتقد ہیں مولانا قادری کو مانیں گے یا مجھے مانیں گے؟ میں کہتا ہوں بھی خدا نہیں کہنا، جو میرا معتقد ہے وہ مجھے مانے گا یا مولانا تھانوی کو مانے گا؟ پریشان ہو جائے گا، کیا کرے؟ میں نے کہا حضرت تھانوی نے ٹھیک لکھا ہے، حضرت مدنی نے ٹھیک لکھا ہے، حضرت قادری نے ٹھیک لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا نے ٹھیک لکھا ہے۔ میں اس پہ قائم اور اس پر دلائل دے رہا ہوں تاکہ میرے اکابر سے لوگ کٹے نہ۔ انہوں نے محنت فرمائی ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے دین ملا ہے۔ میرے اوپر فرض ہے میں اپنے اصاغر کو اپنے اکابر سے جوڑوں، ان کو ٹوٹنے مت دوں۔ اگر یہ ٹوٹ گئے تو لعن آخر هذه الامت اولها، یہ بعد والے ان پر لعنتیں بھیجیں گے کہ جب اللہ کو خدا کہنا ٹھیک نہیں تھا، یہ ہمارے بزرگ کیوں لکھتے رہے؟ کیوں لکھا ہمارے بزرگوں نے؟ 2 سبق۔ اب تیسرا سبق پتہ ہے پھر کیا چلتا ہے؟ یہ کون سے نبی ہیں؟ کون سا مولانا زکریا سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کون سا مولانا مدنی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟
کون سی مولانا محمد دیوبندی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں ہاں ان سب سے ہو سکتی ہے، بس ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ سمجھ آئی تمہیں؟ یہ سب تو معصوم نہیں تھے نا، ان سے ہو سکتی ہے، میں معصوم ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو یہ بیچارے لکھ گیا وہ غلط ہے۔ یہ تو انسان تھے نا، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، جس شخص نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے آخر یہ بھی انسان تھے، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور پھر ان کو سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے۔ اور لفظ سمجھ آگے؟ جس نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا پڑھا ہے اور نہیں سمجھا، وہ کہتے ہیں یہ بھی انسان تھے، اور جس نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے۔ میں کہتا ہوں انسان مولانا اشرف علی تھانوی ہے، یہ مجھ جیسا نالائق انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ انسان مولانا مدنی ہے، میں انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہوں۔ انسان شیخ زکریا ہے، میں انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہوں۔ میری انسانیت یہی ہے، میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں، یہی انسانیت۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن جو حشر ہمارے اکابر علماء دیوبند کا ہو، ہمارا بھی ان کے ساتھ ہی حشر۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہی کھڑا کرنا، ہم زندہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم مرنا بھی ان کے ساتھ چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہی چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ آپ کی رائے نا، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نہ پریشان ہوں یہ ہمارے لیے کون سی دعائیں دے رہا ہے، دیوبند کے ساتھ اٹھنا ہے، کیسی دعائیں میں تمہیں نہیں دے رہا، میں اپنے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے۔ آپ نہ پریشان ہوں، آپ کے جو قبلِ کعبے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہیں۔ اللہ زندہ بھی ان کے ساتھ رکھے، اللہ موت بھی ان کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے۔